شینشین پر جلوہ افروز صدر ذی وقار، معزز مہمانان خصوصی اور شرکائے جلسہ، السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ملت و قوم کا درخشاں ستارہ، علم و دانش کا سرچشمہ محترم جناب سر سید احمد خان کا یوم پیدائش ہر سال 17 اکتوبر کو سر سید ڈے کے عنوان سے منایا جاتا ہے، اور ان کی بے لوث خدمات کو ملک بھر میں زبردست خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ایک خطا پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائے۔ تخت دیتا ہے تاج دیتا ہے، تخت دیتا ہے تاج دیتا ہے، عظمتوں کا مزاج دیتا ہے، جن کا کردار ہو بلند ان کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے۔ مرد آہن سر سید احمد خان نہ صرف ایک عظیم ماہر تعلیم، فلسفی، ادب کے مجاہد، قلم کے سپاہی، مسلح قوم، محسن ملت، مرنجان مرن شخصیت اور اسلامی اسکالر تھے، بلکہ اپنی ذات میں ایک مکمل انجمن تھے۔ ایسی تاریخی ہستیاں صدیوں میں جنم لیتی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو سر سید احمد خان کی شخصیت پر صادق آتا ہے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ سید احمد خان ان کا اصل نام تھا، جو 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ حکومت وقت کی طرف سے انہیں سر کا خطاب ملا تھا۔ انہوں نے بحیثیت کلرک سرکاری ملازمت اختیار کر لی اور ترقی کرتے ہوئے مختلف عہدوں جیسے جج تک رسائی کی، اور 38 برس تک ملازمت سے منسلک رہے۔ وہ مصنف تھے، مذہبی مسلح اور قومی رہنما بھی تھے۔ 1857 کی بغاوت کے بعد سر سید احمد خان کے تعلیمی نظریات کو تعلیمی تحریک کی صورت ملی۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کے بیمار معاشرہ کا علاج صرف تعلیم ہے۔ چنانچہ یہ شعر سر سید احمد خان کی فکر اور تڑپ کی عکاسی کرتا ہے: ملاحظہ ہو، دیکھی گئی نہ مجھ سے اندھیروں کی سرکشی، دیکھی گئی نہ مجھ سے اندھیروں کی سرکشی، پھر آفتاب بن کے نکلنا پڑا مجھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستانیوں کی تعلیم کا صحیح اور کارگر ذریعہ تعلیم انگریزی ہے۔ انگریزی تعلیم سے ہندوستانی عوام بالخصوص مسلمان نئے عصری ترقیاتی علوم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت سر سید احمد خان نے 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تاکہ انگریز کی معیاری کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جا سکے۔ یہ سوسائٹی سائنسی علوم اور ان کی اشاعت کو عام کرنے کے کام کو جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے مسلم سماج کو ایسے تمام رسم و رواج کے ترک کرنے کی ترغیب دی جو ان کی سماجی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن گئی تھی، اور انہیں زندگی میں سائنٹیفک نقطہ نظر اختیار کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے قوم میں رواداری، اعلیٰ ظرفی، عزت نفس، بے غرضی جیسے خصوصیات اور اپنی مدد آپ کے اصول کو ان کے دل پر نقش کرنے کی کوشش کی۔ معزز سامعین، 1883 میں سر سید احمد خان نے مسلم طلبہ کو سول سروس ایگزامینیشن میں شرکت کے لیے انگلینڈ جانے کے لیے مالی تعاون کے غرض سے محمڈن فنڈ ایسوسی ایشن قائم کی۔ حاضرین مجلس، بدلتے حالات کے ساتھ خود کو بدلنا اور حکومت وقت کے ساتھ باغیانہ رویے کے بجائے حکمت کا پہلو اپنانے کا طریقہ سر سید احمد خان نے سکھایا۔ سر سید نے قوم اور ملک کے لیے تن، من اور دھن کی بازی لگا دی۔ تو سلے میں سر سید احمد خان کو قوم نے کفر کے فتوے جاری کیے، کسی نے کافر کہا تو کسی نے انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیا۔ اس کے باوجود سر سید احمد خان نے ہمت نہیں ہاری، مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے اور اپنے مشن کو جاری رکھا، اور ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے جو کچھ کہنا ہے کہو، لیکن اپنے بچوں کو جدید تعلیم، انگریزی تعلیم سے ضرور روشناس کرواؤ۔ علم کی شمع تھامے قوم کو تاریکی سے روشنی کی سمت گامزن کرنے کے لیے انہوں نے 1920 میں ریاست اتر پردیش کے علی گڑھ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی AMU کی داغ بیل ڈالی، جو دراصل محمڈن اینگلو اورینٹل کالج تھا، جو 1875 میں قائم کیا گیا تھا۔ انہوں نے یونیورسٹی کو قائم کرنے کے سلسلے میں در بدر کی ٹھوکریں کھائی، لوگوں کی کڑوی کسیلی سنی، یہاں تک کہ بھکاری بن کر چندہ جمع کیا اور طوائفوں سے بھی چندہ حاصل کیا۔ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ کالج میں طالب علموں کے لیے مغربی علوم کی تعلیم کا انتظام مشرقی تہذیبی قدروں کے ساتھ رہے۔ سر سید احمد خان نے اپنے عزم مصمم کے ذریعے منزل کی طرف رواں دواں رہے۔ ایک شعر ملاحظہ ہو: عزم پختہ ہو تو پتھر سے پسینہ نکلے، عزم پختہ ہو تو پتھر سے پسینہ نکلے، وہ لگن سچی تو محنت سے خزینہ نکلے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے سر سید احمد خان کے حوالے سے کہا تھا: مسلمانوں کے لیے مغربی تعلیم پر زور دینے کا سر سید احمد خان کا فیصلہ بلا شبہ ایک صحیح فیصلہ تھا۔ اس کے بغیر وہ ہندوستانی قوم پرستی کے تعمیر میں مؤثر ڈھنگ سے حصہ نہیں لے سکتے تھے۔
سسٹم آف ایجوکیشن نظام تعلیم کے متعلق سر سید احمد خان کا فارمولہ یہ تھا کہ ایک ہاتھ میں سائنس اور دوسرے ہاتھ میں فلسفہ اور سر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تاج ہونا چاہیے۔ سر سید احمد خان کا سب سے اہم نمایاں کارنامہ مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنا، خصوصاً انگریزی تعلیم سیکھنے اور پڑھنے پر زور دیا۔ سر سید احمد خان نے اپنی علمی خدمات کے ذریعے گراں قدر تصانیف تحریر کی جو اردو ادب میں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ سر سید احمد خان نے صحافتی خدمات کے ذریعے 1866 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی جانب سے انڈین انسٹیٹیوٹ گزٹ شروع کیا۔ اس ہفتہ روزے کے کالموں میں سماجی، تعلیمی اور سیاسی مضامین بھرے رہتے تھے۔ سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک اخبار نکالا جسے محمدن سوشل ریفارمر بھی کہا جاتا تھا۔ اس جریدے کے ذریعے سر سید احمد خان اصلاح معاشرہ اور غلط فہمیوں کے ازالے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان نے اپنی ادبی خدمات کے ذریعے خطوط نگاری اور سادہ نثر کار کا رواج ڈالا۔ سر سید احمد خان نے مذہبی خدمات کے تحت سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں خطبات احمدیہ 1870 میں تصنیف کی۔ اس کے بعد 17ویں پارے تک تفسیر قرآن بھی لکھی۔ سر سید احمد خان ہندو مسلم اتحاد کے زبردست علمبردار تھے۔ 6 اگست 1869 کو سر سید احمد خان کو ستارے ہند کے تمغے اعزاز سے نوازا گیا۔ 1864 میں سر سید احمد خان کو رائل ایشیاٹک سوسائٹی کا اعزازی فیلو منتخب کیا گیا۔ 1888 میں انہیں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ ہال میں کیسی کے اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ بالآخر یہ روشن آفتاب 1898 کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ سر سید احمد خان کی وفات پر مجھے یہ شعر یاد آتا ہے، وہ قافلے کو راہ دکھا کر چلا گیا، وہ قافلے کو راہ دکھا کر چلا گیا، تاریکیوں میں شمع جلا کر چلا گیا۔ آج کا یہ دن یعنی سر سید ڈے ہم کو یہ پیغام میسج دیتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف بالخصوص سر سید احمد خان کی خدمات کی تقلید کرتے ہوئے ملت و قوم کا قیمتی اثاثہ ثابت ہو، نسل نو کو اپنی تاریخی ہستیاں اور قداور قومی رہنماؤں کے بارے میں شعور بیدار کریں، ان کی خدمات کا تذکرہ کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے تعلیمی مہم یا تحریک کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں۔ اس خطے کے ساتھ اپنے خیالات اور اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ آج نہیں تو کل پوچھے گا، آج نہیں تو کل پوچھے گا، وقت سب کا مزاج پوچھے گا کہ نسل نو کو دیا ہے کیا تم نے، کہ نسل نو کو دیا ہے کیا تم نے، یہ بدلتا ہوا سماج پوچھے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔